بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نیا ٹاپک لے کر۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ معدے کی تکلیف کے بارے میں ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے معدے کی تکلیف جو ہے عام پائی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کے جو ہے معدے کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو ہے معدے کے ان مسائل پہ ڈسکس کی جائے گی جس کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور وہ ہمیں ڈسٹرب بھی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو ناظرین، معدے کا سب سے پہلے جو بنیادی پوائنٹ ہے یا بنیادی وجوہات ہے جس کی وجہ سے تمام لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے، وہ بنیادی جو چیز ہے وہ ہے سٹریس۔ جب ہم سٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ٹینشن سے گزر رہے ہوتے ہیں تو تب جو ہے ہمارا معدہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ جو سٹریس کی وجہ سے معدہ خراب ہوتا ہے تو اس کے لیے بیسک جو ہے ہمیں ریسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ریسٹ از بیسٹ فار ڈائجسٹ، یعنی کہ نظام انہضام کو بہترین کرنے کے لیے جو ہے ریسٹ کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیند کسی طریقے سے پراپر پوری نہیں ہو رہی، آپ کم ٹائم سو رہے ہیں تو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ٹھیک طرح سے کام نہیں کرے گا، آپ کا قوت ہاضمہ جو ہے کمزور رہے گا۔ سب سے پہلا جو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آپ سٹریس کا شکار ہیں تو اس سٹریس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کی بنیادی وجہ نیند بنتی ہے تو نیند آپ 6 گھنٹے پہلے کر رہے ہیں تو پھر 2 گھنٹے بڑھا کے 8 گھنٹے کر لیجئے۔ اگر 8 گھنٹے آپ سو رہے ہیں تو پھر 2 گھنٹے بڑھا کے جو ہے آپ 10 گھنٹے کر لیں تو آپ کا نظام انہضام جو ہے پراپر کام جو ہے کرنے لگ جائے گا۔ اس کے علاوہ نظام انہضام کی خرابی کی ایک اور وجوہات ہوتی ہے، ہمارے جسم کے اندر مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے آنتوں کی جو ولاز ہوتی ہیں، یعنی کہ ویلیز جو چھوٹی چھوٹی بال نما ساختیں ہوتی ہیں، ان کو بہتر بنانے کے لیے لازمی ہوتے ہیں۔ اس کو جو ہے بیفیڈس کہتے ہیں۔ یہ ہمارے جو بیفیڈس ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارا نظام انہضام کمزور ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کوشش کریں کہ ان بیفیڈس کو بڑھائیں۔ ان کو بیفیڈس کو جو ہے نیچرل طور پہ بڑھانے کے لیے جو ہے ہم دہی کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم دہی کو جو ہے شہد کے ساتھ استعمال کریں، یا شہد ہمیں اویلیبل نہیں ہے تو چینی اور دہی جو ہے ہم استعمال کریں۔ اس میں تھوڑی مقدار ہم ادرک کے پاؤڈر کی بھی ڈال لیں تو یہ ہمارے جو بیفیڈس کا نظام ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے بہترین کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جگر کی خرابی ہو گئی، فیٹی لیور میں بھی ہمارا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، اور کولیسٹرول کا لیول اگر بڑھ جائے تو تب بھی ہمارا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرض ہے IBS، اگر IBS پیدا ہو جائے تو تب بھی ہمارا نظام انہضام جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ چاہے کسی طریقے سے بھی ہمارا نظام انہضام ڈسٹرب ہو رہا ہو تو ان کے لیے بہترین یہی طریقہ ہے کہ آپ بیفیڈس پہلے تو ہے آپ ریگولر لینا شروع کر دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پراپر طریقے سے آپ سلیپنگ کریں، ریسٹ پہ چلے جائیں۔ پھر بیفیڈس بڑھانے کے لیے آپ نے دہی لینی ہے۔ اگر دہی آپ گائے کے دودھ کی لیں تو تب بہترین ہوگی۔ گائے کے دودھ کی دہی، اس میں تھوڑی بہت آپ ادرک ڈالیں اور چینی ڈالیں، اگر بہتر ہو سکے تو اس میں شہد ڈالیں، نہار منہ اس کو استعمال کریں۔ اس میں قطرے آپ چھلکا اسبگول بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو اس کو نہار منہ استعمال کریں۔ 3-4 دن آپ استعمال کریں گے تو آپ کا معدہ جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بیسک بات آپ نے پھر بھی یاد رکھنی ہے، سٹریس سے آپ نے آپ کو بچائیں۔ سٹریس جو ہے آپ نے
یہ جو ہے آپ کے معدے کو جو ہے ڈیمیج کر رہا ہے۔ سٹریس سے بچیں، سٹریس سے بچیں گے تو معدہ ٹھیک رہے گا۔ تو ناظرین یہ تھی ویڈیو معدے کے پرابلم کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دینا۔ اگر چینل پہ پہلی مرتبہ ہے تو پلیز آپ کا کچھ نہیں جاتا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک حکیم سید ندیم افضل کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔